الجاحظ کہتا ہے کہ دولت عباسیہ ایک خراسانی حکومت بن کر رہ گئی۔ منصور کے زمانہ خلافت میں سپہ سالاری اور گورنری کے اکثر و بیشتر مناصب پر عجمی مقرر کیے گئے اور عربوں کی بالادستی ختم ہو کر رہ گئی۔ الجشرباری نے تاریخ الوزراء میں منصور کے اعمال کی جو تفصیلات دی ہیں ان میں سب عجمی ہی عجمی نظر آتے ہیں۔ ان عجمیوں نے سیاسی قوت حاصل کر کے شعوبیت کی تحریک زور شور سے اٹھائی جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے محض قوم پرستانہ تحریک ہی نہ تھی بلکہ اپنے جلوہ میں زندقہ اور الحاد اور اباحیت کے جراثیم بھی ساتھ ساتھ لے آئی تھی۔ اس شعوبی تحریک کا آغاز تو اس بحث سے ہوا تھا کہ عربیوں کو عجمیوں پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن بہت جلدی اس نے عربوں کی مخالفت کا رنگ اختیار کر لیا اور عرب کی مذمت میں حتیٰ کہ قریش سمیت ان میں سے ایک ایک قبیلے کی مذمت میں کتابیں لکھی جانے لگیں جن کا تفصیلی ذکر ابن الندیم کی الفہرست میں ہمیں ملتا ہے۔ معتدل قسم کے شعوبی تو اس سے آگے نہ بڑھتے تھے مگر اس گروہ کے انتہا پسند لوگ عربوں سے گزر کر خود اسلام پر حملہ کرنے لگے اور عجمی امراء، وزراء، کتاب یعنی سیکریٹریز اور فوجی قائدین نے درپردہ ان کی ہمت افزائی کی۔ الجاحظ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پائے جاتے ہیں ان کے اندر یہ بیماری شعوبیت کی راہ سے آئی ہے۔ وہ اسلام سے اس لیے بیزار ہیں کہ عرب اس دین کو لائے تھے۔ ان لوگوں نے مانی، زرتشت اور مزدک کے مذاہب و عقائد کو زندہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے عجمی تہذیب اور نظام سیاست و ملک داری کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ انہوں نے شعر و ادب کے پردے میں فسق و فجور اور اخلاقی بے قیدی کی تبلیغ شروع کی، دین اور اس کی حدود کا مذاق اڑایا، شراب و شاہد کی طرف دعوت دی، زہد و تقویٰ پر پھبتیاں کسیں، آخرت اور جنت و دوزخ کی باتیں کرنے والوں کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ان میں سے بعض نے جھوٹی حدیثیں گڑھ گڑھ کر پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کا دین خراب کریں۔ چنانچہ ایک زندیق ابن ابی الغوغجہ جب گرفتار کیا گیا تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے 4000 ایسی حدیثیں گڑھی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا ہے اور احکام اسلامی میں رد و بدل کر ڈالا ہے۔ منصور کے زمانے میں کوفے کے گورنر محمد بن سلیمان بن علی نے اس کو موت کی سزا دی۔ ایک اور شخص یونس بن ابی فروہ نے اسلام اور عرب کی مذمت میں ایک کتاب لکھ کر قیصر روم کے دربار میں پیش کی اور اس پر انعام پایا۔ الجاحظ اپنے رسائل میں عجمی کاتبوں یعنی حکومت کے سیکرٹریوں کی ایک کثیر تعداد کا حال یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی ترتیب پر طعن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں تناقض ہے، احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی صحت میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کے محاسن کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی زبان رکتی ہے۔ قاضی شریح اور حسن بصری اور ارشوبی کا ذکر آتا ہے تو یہ ان پر اعتراضات کی بوچھار کرتے ہیں، مگر ارد شیر بابکان اور نوشروان کا ذکر کرتے ہوئے ان کی سیاست اور ان کے تدبر کی تعریف میں یہ رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ ابو العلا معروی اس عہد کے بڑے بڑے نامور عجمیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ سب زندیق تھے، مثلاً دیبل، بشار بن برد، ابو نواس، ابو مسلم خراسانی وغیرہ۔ اور یہ زندقہ صرف اعتقادی گمراہیوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ عملاً اخلاقی حدود سے آزادی ان کے ساتھ لازم و ملزوم کی طرح تھی۔ ابن عبدریہ کہتا ہے کہ عوام میں یہ بات معلوم و معروف تھی کہ شراب، زنا اور رشوت زندقے کے لوازم اور اس کی کھلی علامات ہیں۔ یہ فتنہ خلیفہ منصور عباسی کے عہد 136 ہجری سے 157 ہجری میں پوری طرح سر اٹھا چکا تھا۔
اس سے مسلمانوں میں صرف اعتقادی اور اخلاقی فساد ہی پھیلنے کا خطرہ نہ تھا بلکہ سیاسی اور اجتماعی حیثیت سے یہ مسلم معاشرے اور ریاست کو بھی پارا پارا کر دینے والا تھا۔ منصور کا جانشین المہدی اپنے خاندان کی سیاسی پالیسی کے یہ خوفناک نتائج دیکھ کر گھبرا اٹھا اور اس نے نہ صرف طاقت سے اس تحریک کو مٹانے کی کوشش کی بلکہ علماء کے ایک گروہ کو اس کام پر بھی مأمور کیا کہ زنادقہ سے بحث کریں اور ان کے رومی کتابیں لکھ کر ان شکوک کو دماغوں سے نکالیں جو یہ لوگ اسلام کے خلاف عوام میں پھیلا رہے ہیں۔ اس کی حکومت میں ایک مستقل محکمہ امر القواضی کے تحت قائم کر دیا گیا جس کا کام یہ تھا کہ زندقہ کا استحصال اور زنادقہ کی سرکوبی کرے۔ اپنے بیٹے الہادی کو اس نے جو ہدایات دی تھیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زندقے کے خطرات کس شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اگرچہ حکومت میرے بعد تیرے ہاتھ میں آئے تو مانی کے پیرووں کا استحصال کرنے میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھنا۔ یہ لوگ پہلے تو عوام کو ظاہری بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلاً فواحش سے اجتناب، دنیا میں زہد و تقوی کے لیے عمل، اور پھر انہیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ گوشت حرام ہے، پانی کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے یعنی غسل نہ کرنا چاہیے، اور نہ کسی قسم کے جانور کو ہلاک کرنا چاہیے۔ پھر انہیں دو خداؤں کے اعتقاد کی طرف لے جاتے ہیں اور آخرکار بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح اور پیشاب سے غسل تک حلال کر دیتے ہیں اور بچوں کو چراتے ہیں تاکہ انہیں ضلالت پر پرورش کریں۔ المہدی کا یہ بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانے میں اجمی زنادقہ بظاہر مسلمان بن کر وطن اپنے قدیم مذاہب کی تجدید کے لیے کوشاں تھے۔ المسعودی کے بیان کے مطابق یہ دعوت ان تراجم کی بدولت پھیل رہی تھی جو منصور کے عہد میں پہلوی اور فارسی زبان سے ہوئے تھے اور ابن ابی الاوجاع، حماد اجرد، یحییٰ بن زیاد، مطیع بن ایاس جیسے لوگوں کی تصانیف اس زہر کو پھیلا رہی تھیں۔ امت کا رد عمل۔ یہ ہے مختصر روداد ان تغیرات کی جو خلافت راشدہ کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے رونما ہوئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امت اور اس کی رائے کو نظر انداز کر کے کسی شخص، خاندان یا گروہ کا اپنے اقتدار کے لیے کوشاں ہونا اور زبردستی اسے قائم کرنا کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس غلطی کی ابتدا کرتے وقت چاہے اسے یہ شعور بھی نہ ہو کہ اس کا اقدام یہ نتائج پیدا کرے گا، اس کی نیت ہرگز یہ نہ ہو کہ یہ نتائج اس سے برآمد ہوں گے، لیکن بہرحال یہ اس کے فطری نتائج ہیں جو رونما ہو کر رہتے ہیں۔ لیکن یہ خیال کرنا سخت غلط ہوگا کہ ان سیاسی تغیرات نے سرے سے اسلامی نظام زندگی ہی کا خاتمہ کر دیا۔ بعض لوگ بڑے سطحی انداز میں تاریخ کا مطالعہ کر کے بلا تکلف یہ فیصلہ کر ڈالتے ہیں کہ اسلام تو بس 30 برس چلا اور پھر ختم ہو گیا، حالانکہ اصل صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ آگے کی چند سطور میں ہم اختصار کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کو جب اس سیاسی انقلاب سے سابقہ پیش آیا تو اس کے اجتماعی شعور نے کس طرح اپنی سیاسی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری صورت اختیار کر لی۔ قیادت کی تقسیم۔ اس سے پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت راشدہ کی اصل خوبی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نیابت تھی۔ خلیفہ راشد محض راشد راست رو ہی نہ ہوتا تھا بلکہ مرشد یعنی رہنما بھی ہوتا تھا۔ اس کا کام محض مملکت کا نظم و نسق چلانا اور فوجیں لڑانا نہ تھا بلکہ اللہ کے پورے دین کو مجموعی طور پر قائم کرنا تھا۔ اس کی ذات میں ایک ہی مرکزی قیادت تھی جو سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کی سربراہی بھی کرتی تھی اور عقیدہ و مذہب، اخلاق و روحانیت، قانون و شریعت، تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ کے تمام معاملات میں اس کی امامت اور رہبری کے فرائض بھی انجام دیتی تھی۔ جس طرح اسلام ہر پہلو
کا جامع ہے، اسی طرح یہ قیادت بھی ہر پہلو کی جامع تھی، اور مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی اس کی رہنمائی میں بسر کر رہے تھے۔ اس خلافت کی جگہ جب ملوکیت آئی تو نہ وہ اس جامع قیادت کی اہل تھی، نہ مسلمان ایک دن کے لیے بھی اس کو یہ حیثیت دینے کے لیے تیار ہوئے۔ بادشاہوں کے جو کارنامے ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ ان کا کوئی اخلاقی وقار قوم میں قائم نہ رہ سکتا تھا۔ وہ گردنیں زبردستی جھکا سکتے تھے اور انہوں نے جھکا لیں۔ وہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو خوف و طمع کے ہتھیاروں سے اپنی اغراض کا خادم بھی بنا سکتے تھے، اور انہوں نے بنا لیا، مگر وہ دل نہیں جیت سکتے تھے کہ لوگ ان کو اپنے دین کا امام بھی مان لیتے۔ یہ نئی صورتحال پیدا ہوتے ہی مسلمانوں کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیاسی قیادت۔ ایک حصہ سیاسی قیادت کا تھا جسے طاقت سے بادشاہوں نے حاصل کر لیا تھا، اور چونکہ اسے نہ طاقت کے بغیر ہٹایا جا سکتا تھا، نہ سیاسی قیادت بلا طاقت ممکن ہی تھی، اس لیے امت نے بادل ناخواستہ اسے قبول کر لیا۔ یہ قیادت کافر نہ تھی کہ اسے رد کر دینے کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ اس کے چلانے والے مسلمان تھے جو اسلام اور اس کے قانون کو مانتے تھے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت ہونے کا انہوں نے کبھی انکار نہ کیا تھا۔ عام معاملات ان کی حکومت میں شریعت ہی کے مطابق انجام پاتے تھے، صرف ان کی سیاست دین کی تابع نہ تھی، اور اس کی خاطر وہ اسلام کے اصول حکمرانی سے ہٹ گئے تھے۔ اس لیے امت نے ان کی سیاسی قیادت اس حد تک قبول کر لی تھی کہ ان کے تحت مملکت کا انتظام چلتا رہے، امن و امان قائم رہے، سرحدوں کی حفاظت ہوتی رہے، خدائے دین سے اعدائے دین سے جہاد ہوتا رہے، جمعہ و جماعت اور حج قائم ہوتا رہے، اور عدالتوں کے ذریعے سے اسلامی قوانین کا اجرا برقرار رہے۔ ان مقاصد کے لیے صحابہ و تابعین اور تبع تابعین نے اگر اس قیادت کی بیعت کی تو وہ اس معنی میں نہ کی تھی کہ انہی بادشاہوں کو امام برحق اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ و مرشدہ مانتے تھے، بلکہ وہ صرف اس معنی میں تھی کہ وہ اس امر واقعی کو تسلیم کرتے تھے کہ اب امت کی سیاسی قیادت کے مالک یہی لوگ ہیں۔ دینی قیادت۔ دوسرا حصہ دینی قیادت کا تھا جسے بقائے صحابہ، تابعین و تبع تابعین، فقہاء و محدثین اور صلحائے امت نے آگے بڑھ کر سنبھال لیا، اور امت نے اپنے دین کے معاملے میں پورے اطمینان کے ساتھ ان کی امامت تسلیم کر لی۔ یہ قیادت اگرچہ منظم نہ تھی، اگرچہ اس کا کوئی ایک امام نہ تھا جسے سب نے اپنا مرشد مان لیا ہو، اگرچہ اس کی کوئی بااختیار کونسل نہ تھی جو دینی مسائل پیدا ہوں ان کے بارے میں بروقت وہ ایک فیصلہ صادر کر دے اور پوری مملکت میں جان لیا جائے، یہ سب لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں الگ الگ کام کر رہے تھے، اور ان متفرق افراد کے پاس اخلاقی اثر و وقار کے سوا کوئی طاقت نہ تھی، لیکن چونکہ یہ سب ایک ہی چشمہ ہدایت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب تھے اور نیک نیتی کے ساتھ دینی رہنمائی کر رہے تھے، اس لیے جزیات میں مختلف رائے ہونے کے باوجود مجموعی طور پر ان کا مزاج ایک ہی تھا، اور دنیائے اسلام کے گوشے گوشے میں پراگندہ ہونے کے باوجود ان کا پورا گروہ مسلمانوں کو ایک ہی فکری و اخلاقی قیادت فراہم کر رہا تھا۔ دونوں قیادتوں کا باہمی تعلق۔ ان دونوں قسم کی قیادتوں میں تعاون کم اور تصادم یا کم از کم عدم تعاون زیادہ رہا۔ سیاسی قیادت نے دینی قیادت کو ان کے فرائض انجام دینے میں بہت کم مدد دی، اور جتنی مدد وہ دے سکتی تھی دینی قیادت نے اس سے بھی کم اسے قبول کیا، کیونکہ اس مدد کے بدلے میں جو قیمت اسے سیاسی قیادت کو ادا کرنا پڑتی، اسے ادا کرنے کے لیے اس کا ایمان و ضمیر تیار نہ تھا۔ پھر خود امت کا بھی حال یہی تھا کہ دینی قیادت کے لوگوں میں سے جو بھی سلاطین کے قریب گیا اور جس نے بھی کوئی منصب و وظیفہ ان سے قبول کر لیا، وہ مشکل ہی سے قوم میں اپنا اعتماد برقرار رکھ سکا۔ سلاطین نے بے نیازی اور ان کے سلاطین
سے بے نیازی اور ان کے قہر و غضب کے مقابلے میں ثابت قدمی مسلمانوں کے اندر دینی قیادت کی اہلیت کا معیار بن گئی۔ اس معیار سے ہٹ کر اگر کوئی اللہ کا بندہ چلا تو قوم بڑی کڑی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتی رہی، اور اس کی بزرگی کو اس نے صرف اس وقت تسلیم کیا جب سلطان کے قریب جا کر بھی اس نے دین کے معاملے میں کوئی مصالحت نہ کی۔ عام مسلمان تو درکنار خود وہ لوگ بھی جو سیاسی قیادت کے ہاتھ بک چکے تھے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ دین کا امام و پیشوا کسی ایسے شخص کو مان لیں جو انہی کی طرح بک جانے والا ہو یا طاقت سے دب کر احکام دین میں تحریف کرنے لگے۔ اس طرح پہلی صدی ہجری کے وسط میں ہی دینی قیادت کا راستہ سیاسی قیادت کے راستے سے الگ ہو چکا تھا۔ علماء امت نے تفسیر، حدیث، فقہ اور دوسرے علوم دینیہ کی تدوین اور درس و افتاء کا جتنا کام کیا، حکومت سے آزاد رہ کر، اس کی مدد کے بغیر، بلکہ بارہا اس کی مزاحمت کے باوجود اور اس کی بیجا مداخلتوں کا سخت مقابلہ کرتے ہوئے کیا۔ صلح امت نے مسلمانوں کے ذہن اور ان کے اخلاق و کردار کی تربیت و تہذیب کے لیے جو کام کیا، وہ بھی سیاسی قیادت سے پوری طرح غیر متاثر رہا، اور اسلام کی اشاعت میں بھی زیادہ تر انہی بزرگوں کی بدولت ہوئی۔ سلاطین نے زیادہ تر صرف یہ خدمت انجام دی کہ ممالک فتح کر کے کروڑوں انسانوں کو اسلام کے دائرہ اثر میں لے آئے۔ اس کے بعد ان کروڑوں انسانوں کا دائرہ ایمان میں داخل ہو جانا بادشاہوں کی سیاست کا نہیں بلکہ صالحین امت کے پاکیزہ کردار کا کرشمہ تھا۔ اسلام کا اصل منشا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام کا منشا قیادت کی اس تقسیم سے پورا نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت سے الگ ہو کر دینی قیادت نے اسلامی اقتدار کے تحفظ کے لیے جو بیش بہا خدمات انجام دیں، وہ بلا شبہ نہایت قابل قدر ہیں۔ آج یہ انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں اسلام زندہ ہے، اور امت مسلمہ اپنے دین کو اس کے صحیح خد و خال میں دیکھ رہی ہے۔ مگر اسلام کا ٹھیک منشا تو اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ اس امت کو ایک ایسی قیادت میسر ہو جو خلافت راشدہ کی طرح بیک وقت دینی قیادت بھی ہو اور سیاسی قیادت بھی، جس کا سیاسی اقتدار اپنے تمام ذرائع و وسائل نہ صرف دین کے مقاصد کی تکمیل میں صرف کرے بلکہ اس اقتدار کا اصل مقصد دین ہی کے مقاصد کی پوری تکمیل ہو۔ یہ صورتحال اگر ڈیڑھ دو صدی بھی باقی رہی ہوتی تو شاید دنیا میں کفر باقی نہ رہتا، یا اگر رہ بھی جاتا تو کبھی سر اٹھانے کے قابل نہ ہوتا۔